رمضان شروع ہوتا ہے، ہم سب میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے نا؟ اچانک عبادت ایک ڈیوٹی جیسی، ایک بوجھ جیسی لگنے لگتی ہے۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں اسی اسپرچل ڈرائنس کی، جس کو ہم کہتے ہیں روبوٹ موڈ، اور دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ سے کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بس موومنٹس ہیں، دل نہیں لگ رہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں پر اندر سے کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سنیے، آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں۔ یہ بہت بہت عام تجربہ ہے۔ عام طور پر یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان کا 5واں، 6واں یا 7واں دن، اسی کو کہتے ہیں دا فرسٹ ویک وال۔ اور یہ صرف جسم کی تھکان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ایک روحانی امتحان ہے جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ آپ پہچان جائیں گے، جیسے تراویح پڑھ رہے ہیں اور بس رکعتیں گن رہے ہیں کہ یار کب ختم ہو، یا پھر سحری اور افطار کا وقت ہے لیکن وہ پہلے جیسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، اور سب سے تکلیف دہ چیز وہ گلٹ، ایک امپوسٹر سنڈروم والی فیلنگ کہ میں شاید صحیح سے نہیں کر رہا، خاص کر جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور دوسروں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس ہم ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، یہ فیلنگ آپ کے ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ اصل میں آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک موقع ہے یہ دکھانے کا کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ فیلنگ سے کہیں اوپر ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ احساس تو بہترین نسلوں نے، صحابہ رضی اللہ نے بھی محسوس کیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک صحابی کی کہانی سناتا ہوں جن کے دل میں بالکل یہی خوف پیدا ہوا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک دن بہت پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم گویا آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ انہیں لگا کہ یہ تو منافقت ہے، ہپوکریسی ہے۔ اور سوچئے ان کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جیسا کہ میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے راستوں میں ہاتھ ملائیں، لیکن حنظلہ، ایک وقت اس کام کے لیے ہے اور ایک وقت اس کام کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ ایمان کا اوپر نیچے ہونا یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ تو پھر ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ فیلنگز نہیں تو پھر کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، موم بتی اور چٹان کی۔ سوچئے، جذبات، ہماری فیلنگز، وہ ایک جلتی ہوئی موم بتی کی طرح ہیں، بہت خوبصورت روشنی دیتی ہے لیکن ہوا کا ایک جھونکا اور وہ بجھ جاتی ہے، ٹرانزینٹ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہے استقامہ، یعنی کنسسٹنسی، اور یہ ایک چٹان کی طرح ہے، مضبوط، مستقل، طوفان بھی آئیں تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ہمارا مقصد موم بتی کی روشنی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چٹان جیسا مضبوط بننا ہے۔ اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جسے ہم روبوٹ موڈ فریم ورک کہہ رہے ہیں، مطلب ایک ایسا مائنڈ سیٹ جہاں ہم جذبات سے زیادہ کنسسٹنسی کو، مستقل مزاجی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ استقامہ ہے کیا چیز؟ اس کا مطلب ہے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، چاہے دل کو اچھا لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، بس اللہ کے لیے کرتے جانا۔ اور اب آتی ہے سب سے اہم بات، اس کو غور سے سنیے گا۔ ہمارے دین میں جذبات کے بغیر لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کی گئی عبادت کا درجہ اس جذباتی عبادت سے بھی زیادہ ہے جو کنسسٹنٹ نہ ہو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، کنسسٹنسی فیلنگ سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرکشن کا اجر دیتا ہے، اس رگڑ کا۔ جب آپ تھکے ہوئے ہیں، دل میں کوئی احساس نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی جا نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اس مشکل عبادت کا ثواب اس آسان عبادت سے کہیں کہیں زیادہ ہے جو آپ خوشی خوشی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ آ گیا، لیکن پریکٹیکلی کیا کریں؟ ایک بہت پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس جو ہم فوراً استعمال کر سکتے ہیں، ایک دعا جو دل کو نرم کرتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت دعا ہے، خشوع کے لیے، یعنی دل میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے۔ اسے یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں دن میں مانگتے رہیں،
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے، جس میں خشوع نہ ہو۔ یہ دعا اصل میں ایک اقرار ہے کہ یا اللہ، دل کو بدلنے والے صرف آپ ہیں، ہم تو بے بس ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑ کر جاؤں گا، کیا ہو اگر یہ جو نمنس ہے، یہ جو روحانی خشکی ہے، یہ اللہ سے دوری کا سبب نہیں بلکہ اللہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کا سب سے بڑا موقع ہو؟ جب آپ کچھ محسوس نہیں کر رہے لیکن پھر بھی صرف اس کے لیے اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو شاید یہی عبادت کی سب سے خالص، سب سے سچی فارم ہے۔ اگر آج اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اسے کسی ایسے بھائی یا بہن کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے، اور اسلامک وزڈم کو سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں آمین لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی کوششوں کے لیے گواہی دے سکیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔